بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ ٹرمپ جیت چکے ہیں، کمالا ہارس ہار چکی ہیں۔ پاکستان میں بلا وجہ افسوس اور بھنگڑے چل رہے ہیں۔ کوئی کسی پارٹی کے سپورٹرز ایسے افسردہ ہیں کہ جیسے اللہ معاف کرے کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، اور ایک پارٹی کے لوگ اس طرح سے چھلانگے لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جیسے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جیسے ہی دفتر اوول آفس میں پہنچیں گے، فون اٹھائیں گے اور کہیں گے کڈو میرے یار نو خان صاحب نو باہر۔ اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے، مگر اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے، اور عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہے، اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے آپس کے تعلق کے حوالے سے ہے کہ اس میں بہت بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے انڈر دا گارب، اور اس کی پوری کہانی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں ہم شیئر کریں گے کہ یہ ساری کی ساری بات چیت کیسے ہوئی۔ بڑی سوچ سمجھ کے بڑے احتیاط سے سنیے گا، اور اس ساری کو کوئی نیگیٹو سینس کی بجائے اس کا ایک سیاسی اینگل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ گیم کے اندر جیتنے کے لیے کسی بھی کھیل کے اندر اس کھیل کو کھیلنا ضروری ہوتا ہے، گیم کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ باہر بیٹھ کر کوئی بھی کھیل ہو اس کو کبھی بھی آپ جیت نہیں سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر کیا رائے ہے یہ بھی آپ پہ چھوڑیں گے، یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ البتہ ساری کی ساری شیئر کریں گے، کیونکہ اب ہم تک اپنے ذرائع کے تھرو پہنچ چکی ہیں۔ مگر اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹرمپ اور خان کے حوالے سے کہ کیا یہ باتیں واقعی سچ ہیں، اس کی کیا پاسبلٹی ہے۔ دو اس کے بنیادی طور کے اوپر اینگلز ہیں، بڑے صاف اور بڑے کلیئر۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کہ اگر آپ جانتے ہیں ان کو کس طرح کی وہ شخصیت ہے، کس طرح کے آدمی ہیں، ان کو طاقتور اور جسے کہتے ہیں پر اعتماد لیڈرز جو ہیں وہ ہمیشہ پسند آتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ساؤتھ کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان اور رشیا کے لیڈر ولادیمیر پوٹن، وہ بھی ان کے بارے میں بھی وہ ان سے ملنے کے بعد کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت زبردست انسان ہے، کیونکہ وہ طاقتور اور پر اعتماد لیڈرز ہیں۔ خان صاحب کے بارے میں بھی وہ یہ بات کہہ چکے ہیں جب خان صاحب ان سے ملے تھے تب بھی، اور ابھی اس پوری جو ریسنٹ کہانی ہے اس کے اندر انہوں نے ٹیکسس کے اندر میرا خیال ہے ایک ریلی کے اندر خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کو باس آف پاکستان کے نام سے یاد کیا، حالانکہ اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں، اور اس وقت وہ خان صاحب جو تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے، تو پھر باس آف پاکستان کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ ان کو ایک بہت اسٹرانگ لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلق وضع کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور یہی بات وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خوشائند بات ہوگی اگر ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس پہنچیں گے، جو وہ پہنچ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے شاید حالات بہتر ہوں، جس کی پاسبلٹی ہے، مگر اوور آل انہوں نے اس کیمپین کے اندر اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اندیا نہیں دیا، کوئی ہنٹ نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت احتیاط انہوں نے کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے تجزیے کے لحاظ سے مائیکل کوگل مین، ساؤتھ ایشیا، پاکستان، انڈیا کے معاملات کے اوپر انہوں نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے بہت احتیاط سے یہ وقت گزارا ہے، کہ کوئی ہنٹ نہیں چھوڑا، کوئی بات نہیں کہ اس معاملے میں کہ میں کیا کروں گا عمران خان کی رہائی کے لیے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کانگریس کے اندر ایک اسپیشل کیمپین چل رہی ہے کہ امریکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پریشر ڈالے کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے۔ مگر جہاں تک بات ہے خان صاحب کے باہر نکالنے کی، تو پلیز اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی بنیاد نہ صرف انفارمیشن پر ہے، ان کی بنیاد منطق میں بھی ہے، لاجک میں بھی ہے، سامنے نظر آتے ہوئے ثبوتوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس طرح سے کہ جو میں آپ کو آج سے کچھ 6 سال، میرا خیال ہے کہ 2 ڈھائی 3 ہفتے پہلے سے یہ بات سمجھا رہا تھا، جب خان صاحب کی امید ٹوٹنی شروع ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے حوالے سے، جہاں پر خان صاحب کا وہ میرا ولاگ آپ کو یاد ہوگا کوٹے سکے والا، کہ میں نے کہا کہ خان صاحب کے سامنے اب 2 چوائسز ہیں کہ وہ معاملات کو اب اپنے ہاتھ میں لیں اور خود بڑے فیصلے، مشکل فیصلے لیں، کیونکہ ان کے جو نیچے لوگ ہیں وہ تو اس قابل نظر نہیں آتے کہ وہ اس طرح کی کوئی مہم، وہ اس طرح کی کوئی جو ہے تحریک چلا سکیں جو خان صاحب کو باہر نکالے۔ تو خان صاحب کو اب سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہ کڑوی گولی نگلنی ہوگی، یا تو یہ ہے یا پھر وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ پر چھوڑ کر بیٹھ جائیں جیل کے اندر۔ تو میں اس کے بعد پھر ہوا کچھ یوں کہ میں نے آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں، خان صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے مختلف چینلز کے تھرو، جو بشرا بی بی ہیں ان کا باہر آنا بھی، اور اس کے بعد ان کی بہنوں کا باہر آنا بھی، اس کے بعد خان صاحب کے لیے مراد جو ہے وہ
जेल के हालात जो कि बहुत मुश्किल हो गए थे वो भी कुछ बेहतर कदरे होना, और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको दी थी आज से 3 दिन पहले, वो उन 2 बड़ी शर्तों के हवाले से थी जो खान साहब के सामने रखी गई थी। मेरे ख्याल है 4 दिन पहले, मैंने 4-5 दिन पहले आपको ये बताया था कि खान साहब के सामने 2 शराइत रख दी गई हैं कि आप ये दोनों मान लें तो हम आपकी ज़िंदगी और आपकी सियासत मुस्तकबिल में आसान कर देंगे, आपके ऊपर मुश्किलें ख़त्म कर दी जाएंगी। और वो 2 बातें थी कि आप ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो 2 बातें, 2 सवाल इस्टेब्लिशमेंट ने क्या रखे थे, मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि एक ये कि आप जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी एक्सटेंशन के ऊपर आमीन कर लें, और दूसरा यह है कि जब आप हुकूमत में आए पाकिस्तान में, इफ़ एंड व्हेन, अगर और जब भी आप वापस आते हैं तो आप इंतकामी कार्रवाइयाँ भी नहीं करेंगे और एहतसाबी कार्रवाइयाँ भी नहीं करेंगे, आप सिस्टम को चलने देंगे और पाकिस्तान को जो है एक सियासी जो टर्मोइल है, एक भंवर में दोबारा से घुमाकर फंसाएंगे नहीं। ये 2 बातें जो थी ये उनके सामने रखी गई थी, और उसको अपनी तरफ से गुडविल के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनके लोगों को छोड़ा गया था। आप कुछ अरसे के बाद, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी जो है वो अपनी डील करके बाहर आएंगे, जनरल जेडी साहब कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी अपनी डील करके बाहर आएंगे, फलाना अपनी डील करके बाहर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम का तमाम एक ग्रैंड जो है वो अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर होगा, अगर होता हुआ नजर आया आपको। मगर इस सारे के ऊपर दिल बर्दाश्ता होंगे या गुस्सा करने में, खान कभी डील नहीं कर सकता, खान कभी ये नहीं कर सकता। इमरान खान की जो हैंड है इस वक्त जो सिचुएशन है मामलात में, वो सब को सब, और ये सब कुछ आपको सबूत इसका क्या नजर आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप मामलात को देखें, एक्सटेंशन के ऊपर इनके बयानात को देखें, एक्सटेंशन के ऊपर इनके स्टांस को देखें, तो जिस कदर एक खामोशी है जो कि नीम रजामंदी हुआ करती है, जैसा कि आप जानते हैं, एक पूरी दुनिया का ये एक प्रोवर्ब है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है, तो यहाँ पर भी आपको एक नीम खामोशी नजर आती है इस पूरे के पूरे पर, जिसका एक सीधा सा मतलब ये है कि दे वर ऑन बोर्ड। क्यों, उसकी वजह भी आपको मैं पहले बता चुका हूं। उसके अलावा जो एक और बहुत अहम चीज नजर आती है इस हवाले से, वो ये है कि इस जैसे मामले के ऊपर आपको किसी किस्म के किसी मूवमेंट का, किसी किस्म की किसी तहरीक का, जलसे का, अपोज करने का कोई ऐलान सुनने को नहीं मिला। सेक्रेटरी जनरल जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये फरमाया कि ये आर्मी के अंदर का मामला है। अंदर का मामला किस तरह से है ये मैं नहीं जानता, मगर चीज़ें बहुत क्लियर होकर सामने आने लगी हैं। खान साहब ने, मेरा ख्याल है, वो दोनों शर्तें इस बात की कोई बहुत है, देखें खबर की दुनिया के अंदर एहतियात से बात करनी चाहिए, चाहे जितना ही ऑथेंटिक सोर्स क्यों ना हो, आपको जितनी भी डिटेल क्यों ना पता हो, मगर एहतियात से बात करनी चाहिए। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और अगर आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही तो ये बात अपने आपसे सवाल करें कि फैसल चौधरी और फवाद चौधरी कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? अचानक इनका क्लेम टू फेम कैसे हो गया? अचानक इनकी इतनी वैल्यू कैसे हो गई? ये बात हम पहली देर से और बड़े हल्के ही कह रहे थे कि फवाद चौधरी जो हैं वो बीच में एक दरमियानी रास्ता पैदा करने के लिए, वो बीच में एक कंडुइट के तौर पर, एक राब्ते के तौर पर काम कर रहे हैं, और वो खान साहब को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत में इतनी हार्ड पोजीशंस के साथ मामला बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं, आप पास्ट में देखें, अभी बहुत देर नहीं हुई जब मियां नवाज शरीफ वगैरह ने ये सारा स्टांस लिया था, तो उनके ऊपर जिस तरह का पहाड़ टूटा था, और ये प्लान बना था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को हमेशा से पाकिस्तान की सफाई हस्ती से गायब कर दिया जाएगा। मगर वो बर्फ पिघलनी कब शुरू हुई? जब उन्होंने बाजवा साहब की एक्सटेंशन को वोट देने का फैसला किया। बाजवा साहब को उनसे खतरा जो था कि मुझे निकाल देंगे, वो खतरा खत्म हो गया, वो एक गैर यकीनी सिचुएशन खत्म हो गई, वो खौफ खत्म हो गया बाजवा साहब को। तो उसके बाद उनका दिल का नरम गोशा जो है वो रिलैक्स हुए, उन्होंने चीजों को जरा खुली आंखों से देखा, और उसके बाद बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने पीडीएम के साथ मिलकर हमारी पीटीआई की, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने, या जिसने भी उनसे कम्युनिकेट किया, ये समझाया होगा कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया उन्होंने, तो हमें भी अब उनका खौफ जो है, या उनको ये परेशानी है कि जैसे ही बाहर आएंगे या हमें उड़ा के रख देंगे, मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू कर देंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो हमें इस चीज को रिलैक्स करने के लिए, माहौल का टेम्परेचर नहीं चलाने के लिए, कर तो वो खुद ही रहे हैं, तो हम लोगों को भी इस पर एग्री करने की जरूरत है ताकि मामला आगे बढ़ सके। और उसके बाद एक दफा खान साहब जब बाहर आ जाएंगे, इसलिए मुझे नजर आ रहा है कि खान साहब के बाहर आने का रास्ता क्लियर हो रहा है, और उसकी बुनियाद यही बातें हैं
یہی ایگریمنٹ، یہی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور اس کی تصدیق بھی میرے پاس 2 مختلف ذرائع سے ہو چکی ہے، اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں کافی کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خان صاحب جب بھی باہر آتے ہیں آپ کو ان تمام بیوروکریٹس، ان تمام عدالتی لوگوں، ان تمام سیاستدانوں اور ان تمام اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف ریٹرک اور احتساب اور انتقام، یہ سب کچھ کم ہوتا ہوا نظر آئے، چیزیں پروگریسو طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو ذرا ٹھنڈ کا ماحول نظر آئے گا، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اس بات کی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ اگر چیزیں اسی طرح سے آن ٹریک رہیں تو ڈسمبر اینڈ یا جنوری سٹارٹ تک خان صاحب کے باہر آنے کے معاملات جو ہیں وہ بہت روشن امکان اب نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ ابھی بھی ڈیلیوریبلز ہیں، کچھ ابھی بھی شرائط ہیں جو کہ خان صاحب کو اور دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کو پروو کرنا ہے کہ وہ دونوں اس معاملے میں سیریس ہیں۔ اس میں ایک گارنٹر بھی انوالوڈ ہے، وہ گارنٹر کون ہے اس کا نام ہم نہیں لے سکتے، مگر بہت ہائی پروفائل گارنٹر ہے جس نے اس پوری کہانی کو گارنٹی کیا ہے، اور خان صاحب کے پاس باہر آنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ ہاؤ ویک دا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اسی لیے جو بات میں آپ کو، اور ابھی تک جتنی میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں، یہ کوئی اپنی وہ تعریف نہیں ہے، مگر اگر آپ ابھی تک دیکھتے جائیں تو ایک بھی پریڈکشن، ایک بھی انڈرسٹینڈنگ، ایک بھی انالیسس جو ہے، جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں اور جیسے ہو رہی ہے اس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، وہ سب کا سب کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ یا کسی بھی ولاگ سے زیادہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ قطعاً نہیں کہتا کہ کل دنیا پلٹ جائے گی، ججز یہ کر دیں گے اور فلانا وہ کر دے گا، کیونکہ ایسا حقیقی دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ چیزیں سیاست کی دنیا میں، حقیقی دنیا میں کسی اور طریقے سے، مختلف طریقے سے چلا کرتی ہیں، اور اسی لیے آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میرا خیال یہ ہے، ایک خوش فہمی ہے کہ مجھے یہ ساری ڈاٹس کنیکٹ کرنے اور ان ساری چیزوں کی سمجھ باقی لوگوں سے قدرے بہتر آتی ہے۔ مزید تجزیہ اور مزید انفارمیشن لے کر اس حوالے سے کہ خان صاحب کی اب یہ جو ریسنٹ فیصلہ ہے یہ ان کو کہاں لے کے جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا چیزیں ہونے لگی ہیں، آپ کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔